اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم اللہم کل ولیک الحجۃ بالحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ سامعین محترم نجات کا یہ قافلہ کیونکہ پاک رسول نے فرما دیا تھا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات کہ بے شک حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہے اور یہ نجات کا قافلہ 28 رجب کو مدینہ سے عازم کربلا ہوا کہ دین پر یزید جیسی سختی آ گئی تھی اور وارثان دین و قرآن وہی ہوتا ہے کہ جب اس کی پراپرٹی پر برا وقت آئے تو وہ اسے محفوظ رکھے کیونکہ مولا حسین پاک وارث دین اور قرآن موجود تھے تو پاک امام نے عازم سفر ہو کر یہ ثابت کیا کہ جب تک خاندان اہل بیت کا کوئی فرد موجود ہے دین پر کوئی آنچ نہیں آئے گی اور نجات کا یہ قافلہ 28 رجب کو مدینہ سے چلا امام پاک حج کی نیت سے آئے تھے مگر افسوس کہ این اس موقع پر کہ جب حاجی عرفات کے میدان کو جا رہے تھے امام نے اپنا ارادہ ترک کیا کہ کعبے کی حرمت کو محفوظ رکھیں گے کہ وارث کعبہ بھی امام خود تھے اور 8 ذی الحج کو امام عازم کربلا ہوئے اور یہ قافلہ نجات 2 محرم کو میدان کربلا آیا افسوس صد افسوس کہ اس قافلے میں خاندان اسود کے چند لوگ اور چند مولا امام حسین علیہ السلام کے خاص رفقاء کار موجود تھے اور پھر جب شب یا روز عاشور قربانی پیش کرنے کا موقع آیا تو نجات پہ 72 لوگ فائز ہوئے یعنی صرف 72 لوگ اور یہاں پہ جب فتوے دیے تو 18 ہزار مفتیان نے فتوے دیے کسی نے ریاست کے لیے تو کسی نے کسی اور لالچ میں کسی نے خاندانی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے کہ جنگ احد کا بدلہ لیں گے بدر و احد کا بدلہ لیا اور امام پاک علیہ السلام پر کربلا میں جو مصائب ڈھائے گئے اس کی مثال نہیں ملتی اور نجات پر یہ فائز ہوئے 72 لوگ اور آج بھی اگر وارث دین موجود نہ ہو تو یہ دین اسلام بھی نہ ہو کیونکہ پردہ غیبت میں امام پاک علیہ السلام کے فرزند مولا مہدی علیہ السلام موجود ہیں ہم یہ اپنی تمام تر یہ کاوشیں ہمارے یہ غصے یہ عزاداریاں یہ مجالس یہ جلوس یہ اہتمام ہم تمام تر اپنے وقت کے امام وارث دین قرآن مولا صاحب الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور پرسہ دیتے ہیں جناب پاک رسول کو جناب بی بی بطول کو اور مولا علی پاک کو 12 امام چہارہ معصومین علیہ السلام کو سامعین کرام اگر علی کی ولایت آپ کو عمل پر راغب نہیں کر رہی اور مولا امام حسین علیہ السلام کی عزاداری آپ کو ان اعمال صالح کی طرف راغب نہیں کر رہی جو مقصد امام حسین علیہ السلام تھا تو
تو پھر یہ نعوذ باللہ ہم امام پاک کو خوش نہیں کر رہے، محض یہ شیطان کی چال ہے۔ تو مالک کائنات ہم تمام احباب کا اس مجلس اعزاز، اس صف اعزاز پر آنا قبول فرمائے۔ پاک امام محمد و آل محمد علیہ السلام، پاک بی بی، ہمارا پرسہ، ہماری عزاداری اور تمام یہ کاوشیں عبادت شمار فرمائیں، اور مالک کائنات ہماری تمام کاوشوں کو ہماری مغفرت کا وسیلہ بنائے، اور ہمارے مرحومین کی مغفرت، شفاعت و بلندی درجات کا باعث بنے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو روزانہ مجلس کا آغاز ٹھیک 8 بجے ہو جایا کرے گا، اور 8:45 بجے جناب ذاکر سید اسد عباس شمسی صاحب خطاب فرمائیں گے، اور ان کے فوری بعد جناب علامہ علی نقی گلریز صاحب اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان کریں گے۔ تو تمام احباب برائے مہربانی وقت پر تشریف لائیں، اور ٹھیک 8 بجے مجلس کا آغاز ہو جایا کرے گا۔ کی محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔
جب